کہ نہ آپ سیوریج سسٹم اس کا ٹھیک ہو سکے گا، نہ آپ صحیح طرح پانی دے سکیں گے، نہ جو سائیکلنگ سے آپ کر سکتے ہیں. تو اس کو بجائے پھیلنے کے اس کوئٹہ میں موقع دے لوگوں کو اوپر جانے کا، یعنی ہائی رائز بلڈنگز کا، جو کہ اب ہم نے سارے پاکستان میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں اب ہم نے شروع کر دیا ہے کہ شہر پھیلنے کی بجائے اوپر جیسے آپ کے سامنے دبئی ہے، نیو یارک ہے، لنڈن ہے، شہر اوپر جاتے ہیں، شہر پھیلتے نہیں جاتے، کیونکہ جتنا شہر پھیلتا جائے گا آپ ان کو نہ سپلائی کر سکیں. میں ختم کر لوں تو یہ، اور پھر جو سیکنڈلی اب میں بلوچستان کی طرف آتا ہوں. دیکھیں میرا فلسفہ یہ ہے، ہماری حکومت باقیوں سے فرق کیسے ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست، ہماری ہر من کے لیے ماڈل ہے مدینہ کی ریاست، کہ سرکار مدینہ نے ایک ایسا ماڈل بنایا، مدینہ کی ریاست ایک ماڈل تھا، اس ماڈل نے 700 سال تک مسلمانوں کا جو سویلائزیشن تھا وہ سب سے عظیم سویلائزیشن رہا. وہ جو سویلائزیشن، جو مسلمان جب ایک عظیم قوم بنے تھے تو وہ مدینہ کی ریاست کا تھا. اور یہ آپ اسٹوڈنٹس آپ ضرور اس کو سٹڈی کریں. وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو پرنسپلز کیا بنائے تھے، کی وجہ سے وہ قوم کھڑی ہوئی جس قوم کی حیثیت ہی نہیں تھی، کیونکہ 2 سپر پاورز تھے ان دنوں، پرشین اور روم، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو یہ کیا کیا انہیں کہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی پاور بن گئے. کا حصہ ہے یہ دل ہے ہمارا. تاریخ ہسٹوریکل فیکٹس کے اندر باقی پیغمبر ہسٹری کا حصہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کا حصہ ہے. فال آف رومن ایمپائر ایک پورا جو ایک کتاب ہے، بڑی گبنز ایک بڑا ہسٹورین ہے، اس نے لکھی تھی، اس کے اندر پورا چیپٹر ہے کہ وہ رومن ایمپائر گرا اس لیے کہ ایک انسان آتا ہے عرب میں سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک ایسا انقلاب لے کے آتا ہے کہ رومن ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، پرشین ایمپائر ان کے سامنے گر جاتا ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس کو سٹڈی کریں. تو ہمارا جو ماڈل ہونا چاہیے پاکستان کا، جو ہمارا ملک بنا تھا، اس کے اوپر ایک ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے اس کا کہا تھا اسلامی فلاحی ریاست، جو مدینہ کی ریاست کے اوپر ماڈل کی گئی تھی. اب اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز، جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کو انہوں نے اٹھایا تھا، مدینہ میں ہم نے اس کو اٹھانا ہے، اپنے کمزور طبقے کو اٹھانا ہے. پاکستان 60-70 سالوں میں کیا بن گیا ہے؟ ایلیٹ کے لیے پاکستان بن گیا ہے، پیسے والے لوگوں کے لیے، تھوڑے سے طبقے کے لیے پاکستان ہے. تعلیم بھی تو انگلش میڈیم تھوڑے سے طبقوں کے لیے، ہسپتالوں میں، پرائیویٹ ہسپتالوں میں اچھا علاج چھوٹے سے طبقے کے لیے. اگر آپ اب یہ دیکھ رہے تماشا، بڑے بڑے ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں بڑے ڈاکوؤں کو ہاتھ پڑ رہا ہے. صرف غریب آدمی جیل میں جاتا تھا، طاقتور ڈاکو. میں نے بھی 7 دن جیل میں گزارے ہیں جنرل مشرف کے دور میں، اور وہاں صرف غریب لوگ تھے. کوئی ڈاکو مجھے جیل میں نہیں نظر آیا، اسمبلیوں میں نظر آتے تھے. اس لیے یہ ملک کا سرکار مدینہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بھی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک کا امیر طاقتور کیا اور دوسرا کمزور کے لیے تھا. آج اگر مجھے کوئی کہنا ایک وجہ کہ پاکستان ایک عظیم ملک تھا، ایک مجھے کہو تو میں یہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ دو قسم کے قانون ہیں. طاقتور ملک لوٹ لے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس نے چوری کی ہوئی ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، کہ پہلے کیا چلاتا تھا، موٹر سائیکل اور لینڈ کروزرز آگے پاس، پر چوری کی ہے. لیکن وہ بڑے بڑے وکیل لے آتا ہے، کروڑ روپیہ وکیلوں کو دیتا ہے، وہ پکڑا ہی نہیں جا سکتا. اور اس غریب آدمی بیچارہ
जेलों के अंदर, कई दफा जेलों में जाके देखें, जो मैंने देखा है कि वो जिस जुर्म में वो उन्होंने जेलों में डाला हुआ है, उसको 5 या 6 महीने सजा होनी चाहिए, वो 6-6 साल बेचारा जेल में बैठा हुआ है। तो एक तरफ, और ये जो निज़ाम है इसके खिलाफ है, और ये जो मेरी सारी कोशिश है, इंशाअल्लाह आपको मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि ये मुल्क ऐसे नहीं उठेगा कि कोई हम खास कोई इकोनॉमिक थ्योरी आ जाएगी। मुल्क उठेगा जब इसकी हुकूमत एहसास उसके अंदर आएगा कि हमने अपने कमजोर तबके की उसको तालीम देनी है, उसके खाने पीने का बंदोबस्त करना है, उसके अगर ताकतवर के खिलाफ उसे जुल्म करता है तो हमने उसको इंसाफ देना है, और फिर हमने उसके सर पे छत देनी है। फिर जो इलाके पीछे रह गए हैं हमने उन इलाकों को ऊपर उठाना है। जो बलूचिस्तान का इलाका पीछे रह गया है, जो अंदरून सिंध में पीछे रह गया है, हमारा इलाका फाटा रह गया है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इनको ऊपर उठाना है। ईस्ट और वेस्ट जब दूसरी टीम के बाद आधा बट गया जर्मनी, ये एक तरफ ईस्ट जर्मनी एक तरफ वेस्ट जर्मनी बन गया। 50 साल के बाद ईस्ट जर्मनी पीछे रह गया क्योंकि वहां जमहूरियत नहीं थी। जो वेस्ट जर्मनी था उधर जमहूरियत आ गई, वो ऊपर चला गया। जमीन आसमान का फर्क हो गया दोनों जर्मनी के अंदर। 50 साल के बाद वो जर्मनी इकट्ठा हो गया, तो जो वेस्ट जर्मनी था उसने अपने से अपना जो उनका हिस्सा था पैसे का वो खर्च किया ईस्ट जर्मनी को ऊपर उठाने के लिए। कौमें ऐसे बनती हैं, कौमें ऐसे नहीं बनती कि गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर होता जाए, एक इलाका गरीब होता जाए, छोटा सा मुल्क के इलाकों में सारा पैसा खर्च किया जाए। कौम ऐसे नहीं बनती। आपके सामने मिसाल है कि जर्मनी आज वो ईस्ट जर्मनी वो भी एक बड़ी ताकत बन गया, पूरा मुल्क है। वेस्ट जर्मनी ने ईस्ट जर्मनी को उठाते सारे कौम को ऊपर उठा दिया। हमने भी इसी तरह पाकिस्तान को उठाना है, हमने बलूचिस्तान की मदद करनी है। हमने क्यों नहीं, हमारे हुक्मरानों ने आज तक, वजीर आजम ने, किसी ने परवाह की बलूचिस्तान की? क्योंकि वो देखते थे कि हम बलूचिस्तान के बगैर इलेक्शन जीत सकते हैं। मैं ये सोचूं अगर कि मुझे वजीर आजम बनने के लिए बलूचिस्तान की वोट की जरूरत थी तो मैं क्यों परवाह करूं? मैं तब परवाह करूं जब मैं ये समझूं कि ये अल्लाह को मैं जवाब दूं, जब मैं इसको समझूं कि ये अल्लाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है जब आपको मुल्क का सरबराह बनाता है। अल्लाह ने जब मुझे सरबराह बनाया तो मेरी ये जिम्मेदारी है मैं उसको जवाब दूं हर गरीब आदमी के लिए, हर इलाका जो पीछे रहे, जो गुरबत बलूचिस्तान के में वो मैं जानता हूं क्योंकि मैं फिरा हुआ हूं सारा बलूचिस्तान। जो अंदरून सिंध में गुरबत है वो मैंने देखी हुई है, और फिर कबाली इलाके में। तो इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आपको ऊपर उठाएगी, और हम यहाँ आपके लिए इसलिए काम करेंगे जाम साहब। और मैं कहता हूँ कि बड़ा खुशकिस्मत है इस वक्त बलूचिस्तान सूबा कि एक ज़बरदस्त आपको चीफ मिनिस्टर मिला है जो समझता है आपके सारे इश्यूज को। और आखिर में आप सबके लिए मेरा जो पैगाम वो ये कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप इस मुल्क की फ्यूचर हैं। बाद में ये आपने प्लीज सबने एक चीज याद रखनी है। जी मुझे पता है अस्पतालों का हाल अच्छा नहीं है, इसलिए बाहर बलूचिस्तान आ रहा हूं, और हम इंशाल्लाह जाम साहब आपकी पूरी फिर से हमारा मसला क्या है पहले ये आप सब समझे। स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपको मैं मसला तो आपको बता ही दूं। अब ये आपने, क्योंकि उमूमन जलसों के अंदर ऐसी बातें नहीं होती, इस मुल्क को जिस बेदर्दी से लूटा गया है, जिस तरह इस मुल्क को पिछले 10 साल में लूटा गया है, यानी इस मुल्क का ये मैं 5 साल अपने पूरे लोगों को बताता रहूंगा। लोग कहते हैं जी पुरानी बातें ना करें। अगर मैं पुरानी बातें ना करूं
تو میرا موازنہ کیسے ہوگا؟ کیسے پتا چلے گا کہ میں بہتر ملک چھوڑ کے گیا ہوں؟ کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے قرضے کیا تھے 2018 میں، اور انشاءاللہ جب بھی ہماری حکومت 4-5 سال کے بعد جائے گی، تو جب آپ دیکھیں گے کہ کیا ہم قرضے کم کر کے گئے یا زیادہ کر کے گئے؟ ان دو حکومتوں نے تو جو ملک سے کیا، دشمن نہ کرے اس ملک سے جو انہوں نے کیا۔ 6,000 ارب اس ملک کا قرضہ تھا 2008 میں۔ 2018 میں 10 سالوں میں 6,000 سے یہ 30,000 ارب روپے پہ لے کے گئے۔ کوئی دشمن نہ یہ کرے۔ اور آج حال کیا ہے؟ یہ ذرا آج سارا جو ہم ٹیکس اکٹھا کرتی ہے فیڈرل، یہ سب آپ کے لیے، کیونکہ سب کو پیسے فیڈرل گورنمنٹ سے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ میرے سے مانگتے ہیں اور میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ مشکلات کیا ہیں۔ 4,500 ارب سارا ٹیکس کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، اس میں سے 2,000 ارب روپیہ صرف قسطوں میں چلا جاتا ہے۔ جو قرضے انہوں نے لیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے اس ملک کو لوٹ کے کروز کیا، ان قرضوں قسطیں ادا کرنی ہیں 4,500 ارب، یعنی کہ 4.5 کھرب میں سے 2 کھرب تو ان کی قرضوں کی قسطوں میں چلا جاتا ہے۔ 1,000 ہم صوبوں کو دے دیتے ہیں، 1,700 سیکیورٹی کے لیے لگ جاتا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ تو 700 کے خسارے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اگر یہ 2,000 ارب اگر ہمیں قرضوں میں نہ دینے پڑیں تو ہمارے پاس پیسہ ہو، ہمیں قرضے نہ لینے پڑیں۔ تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب تک ہم قرضے، اور انشاءاللہ یہ اتر جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اتر جائیں گے۔ یہ جب اتر جائیں گے اور یہ دولت بننی شروع ہوگی، ملک کی آگے جا کے ہماری ہاؤسنگ ٹیک آف ہوگی، جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے باہر سے، جو ہم ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں، یہ ملک انشاءاللہ اٹھ جائے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں اور گزریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مریض کو کینسر ہوئی ہو اور آپریشن کر کے آپ کینسر نکالیں اور مریض کو درد ہی نہ ہو۔ تکلیف تو گزرتا ہے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو آپ سٹوڈنٹس کے لیے میرا جو پیغام ہے وہ یہ دیکھیں، انسان جو اوپر جاتا ہے نا زندگی میں، اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے۔ اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ برے وقت کا سامنا کرتا ہے۔ کوئی بھی آج تک کسی نے بڑا کام نہیں کیا جس کو برے وقت اور مشکلیں گزرنا پڑے۔ میں جب کرکٹ شروع کی تو سارے میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کرکٹر نہیں بن سکتا۔ سارا وقت مجھے مذاق اور طنز ہوتا تھا۔ میرے جو 2 خالہ کے بیٹے تھے، دونوں فرسٹ کزن، وہ دونوں ٹیسٹ کرکٹر تھے، میرے سے بڑے تھے۔ سب مجھے کہتے تھے کہ وہ میرے سے بہت بہتر تھے اور میرے میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے۔ پھر کرکٹ کھیلی، جب پہلا میچ کھیلا ٹیم سے نکال دیا گیا، کہا یہ اب کبھی نہیں کھیلے گا واپس۔ 4 سال لگے واپس ٹیم میں آنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں، ایک بات سن لیں، جس نے بھی بڑا کام کیا، آپ سوچیں نا کہ آپ اپنے ملک کے ٹیسٹ ٹیم میں، یعنی ملک میں سب سے بہترین 11 کھلاڑی آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو سوچیں کہ وہ ایک جدوجہد کا ہے، ایک مسلسل آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ پھر جب آپ اوپر جاتے ہیں، جب آپ کا نام آ جاتا ہے، پھر ادھر رہنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کیونکہ دنیا سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب کینسر اسپتال بنانے گیا، سب نے میرا مذاق اڑایا، سب نے کہا نہیں بن سکتا۔ لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے لوگوں سے کہ ایک کینسر ہاسپٹل میں 70-75% مریضوں کا مفت علاج ہوگا، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ میرا اڑایا گیا لوگوں۔ پھر یونیورسٹی بنانے گیا نمل، کیا دیہات میں یونیورسٹی نہیں بن سکتی؟ ورانے میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر دیہات نہیں ہے۔ پھر جب پالیٹکس میں آیا مذاق اڑایا گیا۔ 10 سال میرا مذاق اڑا، بلکہ 15 سال تک مذاق اڑتا گیا۔
لوگوں نے کہا جی 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی، اور پھر کہا جی یہ جیت نہیں سکتا. پھر جب پرائم منسٹر بنا تو آپ کہتے جی ملک بن گیا لیکن اب چلے گا نہیں. جب میں آپ کو بتاؤں، مجھے 5 سال لگے، 18 گھنٹے میں نے کام کیا کینسر اسپتال بنانے میں. پہلے لوگوں نے کہا جی کینسر اسپتال بن نہیں سکتا. جب وہ بن گیا پھر کہتے اب چل نہیں سکتا. اب 24 سال ہو گئے ہیں. دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہے جو 75% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے، چل رہا ہے. اور یہ ملک بھی، یہ آپ کا یہ جو پاکستان، اللہ نے جتنا ملک کو نوازا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. مجھے بھی باہر بیٹھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے برے معاشی حالات ہیں انویسٹمنٹ کے لیے؟ کیونکہ اللہ نے جو اس ملک کو دیا ہے، میں شاید ہی کسی ملک کو اللہ نے وہ چیزیں، وہ نعمتیں دی ہوں جو پاکستان کو دیا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی، آپ ایک فیکٹری کے اوپر ایک ڈاکو کو بٹھا دیں، آپ کی نہیں بند ہو جائے گی. ملک کیسے چل سکتا ہے جب بار بار آ کے ڈاکو بیٹھ جائیں؟ جس ملک میں 10 سالوں کے اندر جن حکمرانوں نے قرضہ اس ملک کا 6,000 ارب سے 30,000 پہ چڑھایا ہو، آپ کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، آپ کو کسی نے باہر سے حملہ نہیں کیا، انہوں نے ملک کو ایک مقروض کر کے اور ہمیں دنیا کے سامنے اس سٹیٹ پہ چھوڑ دیا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ ملک سے کیا ہے، جتنی بھی دیر لگ جائے، ہم نے ان کو سزائیں صرف اس لیے دینی ہے کہ لوگوں کے لیے عبرتناک ہو کہ آگے سے کوئی اس ملک میں الیکشن کر کے اوپر آئے اور ڈرے ملک لوٹتے ہوئے. ڈرے وہ لوگ کہ یہ ملک میں آپ الیکشن لڑ کے آ کے قوم غریب ہونی مقروض ہو جاتی ہے. یہ سارے خاندانوں کے بچے بھی اربوں پتی، بچوں کے بچوں بھی اربوں پتی، اور سارا پیسہ باہر لے جاتے ہیں. کون سا ملک چل سکتا ہے بتائیں؟ کہ ان کے سارے تینوں بڑے خاندان، 2 شریف برادران، ان کے بچے، ادھر سے زرداری اور اومنی گروپ، ان سب نے وہی اسی طرح پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیا ہے. تو کون سا ملک چلتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ آپ کو آج کہہ دوں کہ ہم ہر روز نئی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں ہر روز نئی چیزیں مل رہی ہیں، اور اس لیے یہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ جلے عمران خان حکومت گراؤ، ان ساروں نے جیلوں میں چلے جانا ہے. ڈرے ہوئے ہیں سارے. جی اچھا، ہاں، مولانا صاحب فضل الرحمان ایسا ہے. ہم جب بچپن میں میچ کھیلتے تھے نا، بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے، تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک کوئی کھلاڑی جو ہوتا تھا، جو روندو ٹائپ ہوتا تھا نا، ہوتا ہے کہ وہ بڑی دیر کے بعد اس آتی تھی، وہ جیسی باری آتی تھی وہ آؤٹ ہو جاتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ وکٹ ہی لے کرتا تھا کہ نہ کھیلے نہ تم کھیلو گے. اب جب سے فضل الرحمان کی وکٹ گری ہے الیکشن کے اندر، تب سے وہ انتظار کر رہا ہے کہ کسی طرح میں خود کھیل رہا ہوں، باقیوں کو بھی نہ میں کھیلنے دوں. ہر روز کہتا ہے میں 10 لاکھ لوگ اسلام آباد لے آؤں گا. میں آخر میں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج بلوچستان کے نوجوانوں سے، اسٹوڈنٹ سے میں نے بات چیت کی، اور میں آپ کے جذبہ جنون کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں آج بڑا خوش ہوں کہ ہم نے 1,10,000 گھروں کا بلوچستان میں ہم نے اناؤنس کیا. اور مجھے خاص طور پہ خوشی زبیدہ بی بی صاحب نے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو مچھلی پکڑنے والے، جو مچھیرے بچارے، جو سب سے کمزور طبقہ ہے، ان کے لیے ہم سب سے زیادہ گھر بنا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ہے ہمارا نیا پاکستان. نچلے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے، نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں گے.
ہر جگہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ طبقہ جس کو پرانے پاکستان نے پیچھے چھوڑ دیا، ہمارا نیا پاکستان اس طبقے کو انشاءاللہ اوپر اٹھائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔